کیا بھارت چند دن میں ہی خوفزدہ ہو گیا اور ایران سے اپیلیں کرنے لگا کہ پاکستان کو تھوڑا نرم کیا جائے؟ بھارت پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے خوفزدہ کیوں ہے؟ خوارج کو کی گئی فنڈنگ کیسے ڈوب رہی ہے؟ بھارت کیسے اپنے ہی عوام پر بم گرا رہا ہے؟ اور بھارتی طیارہ بردار بحری جہاز میں آگ کیسے بھڑک اٹھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جس نے بھارت کی چیخیں نکال کے رکھ دی ہیں۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گیدڑ بھبکیوں، سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی دھمکیوں اور واویلے کے بعد بھارت پاکستانی اقدامات کا بوجھ ایک ہفتے بھی نہ جھیل سکا۔ نتیجہ ایران سمیت ثالثی کرنے والے ممالک کی چوکھٹ پر جا گرا۔ ہاتھ جوڑ کر ایران نے باقاعدہ ثالثی کا بھارتی پیغام اسلام آباد پہنچایا اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دنیا کو بتا دیا کہ ہم دونوں ممالک میں امن کی کوششوں کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو لڑنے سے بچانا ہماری خواہش ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کا جواب کیا ہوگا؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واضح اور کرخت انداز میں ثالثی کے خواہش مندوں کو کہہ دیا ہے کہ بھارت نے یہ کھیل خود شروع کیا ہے، اب پہلے معافی مانگے تب ہی کوئی بات ہوگی۔ سپہ سالار کی حکمت عملی واضح ہے، بھارت کو کچھ دن اور دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں نچایا جائے تاکہ وہ آئندہ ایسی حماقت سے پہلے 100 بار نہیں 200 بار سوچے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت کی چیخیں کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ بھارت کی فنڈنگ سے پلنے والے خوارج روزانہ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر بڑی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا کر سیکیورٹی فورسز نے 54 خارجوں کو جہنم واصل کر دیا۔ 25 اور 26 اپریل کی درمیانی رات اور پھر اگلی رات شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں خوارج کے گروہ کو گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ لوگ اپنے بھارتی آقاؤں کے اشارے پر پاکستان میں خون ریزی کے ارادے سے گھس رہے تھے۔ ایک طرف خوارج ہلاک ہو رہے ہیں تو دوسری طرف بھارتی فضائیہ اور بحریہ کا ڈرامہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ بوکھلاہٹ میں بھارتی فضائیہ نے اپنی ہی عوام پر بم برسا دیے۔ مدھیہ پردیش کے علاقے شیو پوری میں بھارتی لڑاکا طیارے سے گرا بم تباہی مچا گیا۔ بم گرنے سے کئی مکانات زمین بوس ہو گئے اور بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے نے بھارتی فضائیہ کی مہارت پر سوالیہ نشان ثبت کر دیا۔ تماشا یہیں ختم نہیں ہوتا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی کے بعد بھارت نے بحیرہ عرب میں اپنا فخر طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت بھیج دیا، شاید یہ سوچ کر کہ پاکستان ڈر جائے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند گھنٹوں میں ہی بحری جہاز میں آگ لگ گئی اور وکرانت کو ناک کٹوا کر واپس بندرگاہ کھینچ کر لانا پڑا۔ رہی صحیح کسر بھارت کے سابق جنرلز نے پوری کر دی ہے۔ سابق بھارتی جنرلز نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے مودی سرکار کو کھری کھری سنا دی اور خبردار کیا کہ جنگ چھیڑنے کی حماقت نہ کرنا۔ پاکستان جوہری طاقت ہے، تمہاری چڑھائی خواب و خیال سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن پاکستان تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اپنے آرٹیکل میں ایچ ایس پناگ نے مودی حکومت کو آئینہ دکھایا کہ بھارت کے پاس نہ ٹیکنالوجی کی برتری ہے، نہ میزائلوں کا بھروسہ، نہ ڈرونز کا کمال اور نہ ہی بحریہ و فضائیہ کا دم خم۔ جذبات میں بہہ کر کوئی غلط قدم اٹھایا تو نقصان بھارت کا ہی ہوگا۔ مختصر یہ کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب ملے گا اور پاکستانی فورسز سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گی۔